تک جانا جو راستہ منزل مقصود تک جانا ہے، یہ فرق ہے۔ اسی وجہ سے توبہ کا مطلب ہوتا ہے الرجوع، لوٹنا، کس طرف؟ اللہ کی طرف لوٹنا، گناہوں کے راستے سے پلٹ کر کے اللہ کی طاعت کی طرف جانا، اس کا نام توبہ ہے۔ تو توبہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اور استغفار کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا۔ اس مثال کو ذہن میں رکھیے تو توبہ اور استغفار کا فرق آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے گا۔ آدمی طرح طرح کی مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے، فلاں جگہ فلاں مقام پر مسلمانوں کے اوپر یہ مصیبت آئی، فلاں جگہ مسلمانوں کے اوپر یہ عذاب آیا۔ اللہ فرماتا ہے ایک کام کرتے رہتے تو کائے کو عذاب آتا، ایک کام کرتے رہتے تو کائے کو عذاب آتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے جب وہ استغفار کرنے والے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے مقام پر اللہ کا عذاب آتا ہے جہاں کے لوگ استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے نہیں، استغفار نہیں کرتے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا، اسی طرح استغفار ہے۔ تو گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اسی وجہ سے اللہ ایسے مقام کے اوپر عذاب بھیج دیتا ہے۔ اس لیے کہ آیت کریمہ بتا رہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے جب وہ استغفار کرنے والے ہوں، یعنی جب وہ استغفار کر رہے ہوں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ لہذا اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو نسخہ بتایا گیا، استغفار کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور توبہ سے بڑی کوئی نیکی نہیں، یہ یاد رکھیں، یہ ابن تیمیہ علیہ رحمۃ کا قول کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور توبہ سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ توبہ ایسی نیکی ہے کہ یہ تمام گناہوں کی معافی کا پروانہ بن جائے۔ توبہ کی وجہ سے آدمی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی نیکی ہے توبہ۔ مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، مسلم شریف کتاب التوبہ کی ایک حدیث ہے جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی تھا من قتل 99 نفسا، جس آدمی نے 99 آدمیوں کا مرڈر کیا ہوا۔ کتنے آدمیوں کو مارا تھا؟ 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، جبکہ شریعت محمدیہ میں قتل سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں۔ ایک آدمی کے قتل کو قرآن پوری انسانیت سے قتل مانتا ہے، یعنی قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت سے قتل ہے، اور اس آدمی نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، عجیب بات ہے کہ وہاں پر عالم کا لفظ نہیں ہے، وہاں فَدُلَّ عَلَىٰ رَاہِبٍ، ایک بابا کے پاس بھیج دیا گیا۔ راہب بابا کئی خانقاہ میں بیٹھا ہوا الٹا پلٹا وظیفہ پڑھنے والا، خالی دکان کھول کر کے بیٹھ گئے، تو آتا جاتا کچھ ہی نہیں، کچھ نہیں آتا جاتا ہے، کچھ نہیں آتا جاتا، ٹھنڈا ٹھنڈا۔ فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، ایک بابا کے پاس اسے بھیج دیا گیا۔ راہب آیا، کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، فَحَلِّ مِن توبہ، میرے لیے توبہ ہے؟ کہا کہ نہیں، تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ ان گناہوں کے اوپر توبہ ہی نہیں۔ جاہل تھا نا، غلط مسئلہ بتایا، صوفی تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا، لہذا اس جہالت کی سزا بھی اس کو مل گئی۔ فوراً اس آدمی نے تلوار نکالا، کہا کہ 99 قتل کیے ہیں تو اب ایک قتل اور صحیح، بابا کو بھی صاف کر دیا۔
کیا کہتے ہیں اس کو؟ فنش ہم آف. کیا فنش ہم آف. گردن اڑا دی, 100 کی عادت پوری کر لی, پریشان پھر رہا ہے, کیا کرنا, توبہ تو ہے ہی نہیں. فَكُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ, یہ حدیث الفاظ ہے. ایک عالم آدمی کے پاس اس کی رہنمائی کی گئی کہ بابا سے مسئلہ پوچھا تھا نا, غلط مسئلہ بیان کیا, قتل کر دیا گیا. عالم آدمی کے پاس جا گیا, کہا کہ حضرت میں نے 99 قتل کیے تھے, ایک آدمی آپ کی کیٹیگری کا تھا, اس کو بھی صاف کر کے آ گیا ہوں. اچھا میری کیٹیگری کا؟ بولے ہاں وہ وظیفہ کچھ پڑھتا رہا تھا, ہاں مار دیا میں نے. کہا کہ وہ خانقاہ میں بیٹھنے والا, ارے وہ عالم کہاں ہے؟ عالم کا مطلب ہے جو شریعت کو پڑھا ہوا اور شریعت جانتا ہو. خالی دکان کے اندر بیٹھ جانے سے, ایک قبر بنا کر کے, ایک گجرا بنا کر کے اس میں بیٹھ جانے میں کوئی عالم ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو اس سے غلط فتوے کی سزا مل گئی. کیا پوچھنا ہے؟ کہا کہ اس کو قتل کرنے کے بعد 100 کی تعداد پوری ہو گئی ہے. اب پوچھنا یہ ہے, فحل کی توبہ, 100 آدمیوں کا قاتل ہوں میں, میرے لیے توبہ ہے؟ اب بھی تیرے لیے توبہ ہے. وَمَن يَقُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَتَوْبَتِهِ, کون سی چیز آدمی کے درمیان اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. اب بھی تیرے لیے توبہ ہے, توبہ کر لے. اور دیکھ جس سرزمین میں تو رہ رہا تھا, بری سرزمین, اب وہاں مت رہے. ان ضلع اور فلاں گاؤں میں چلا جاؤ, وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ کچھ عبادت میں لگ جاؤ. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ برے لوگوں کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے, اس لیے کہ آدمی بری صحبت میں بیٹھ کر کے برائی کا اثر قبول کر لیتا ہے. کبھی بھی برے آدمی کو اپنا ہم نشین, اپنا ساتھی, اپنا دوست, اپنا مصاحب نہیں بنانا چاہیے. اس لیے کہ آدمی کی طبیعت اللہ نے اس طرح بنائی ہے کہ وہ ماحول کا اثر قبول کرتا ہے. جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے آدمی کے مزاج گرم ہوتے ہیں, جہاں کا ماحول سرد ہوتا ہے آدمی کا مزاج سرد ہوتا ہے, اور جہاں کا ماحول پتھریلا ہوتا ہے آدمی کا مزاج بھی پتھر جیسا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیجا گیا تھا؟ ایسے لوگوں کے درمیان جو پتھروں کے درمیان رہتے ہیں, اور ایسے پتھر بھی لوگ ایسے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اتنے پتھر بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تنگ دل لوگوں کے پتھر دلوں کو موم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. تو آدمی ماحول سے اثر لیتا ہے. سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, انتہا ان کی ایک کتاب ہے فارسی کے اندر, گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی ازبوئے دلاویز تو مستم بگفتا من گلے ناچی بودم ولیکن مدت باب النشستم جمالے ہم نشی در من اثر کر وگرنا منگما خاتم کی حسم. حضرت سعدی فرما رہے کہ میں ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے یہاں گیا, پہلے صابن جو آج نئے نئے ہمارے درمیان موجود ہیں, یہ صابن اس دور میں کہاں تھے؟ لوگ کچھ خاص قسم کی مٹی استعمال کرتے تھے نہاتے وقت. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے, بتایا کہ یہ مٹی کا صابن لو اور حمام میں چلے جاؤ. جب میں اندر حمام میں اس مٹی کو لے کر کے پہنچا اور پانی بدن پر گرانے کے بعد میں نے اس مٹی کو اپنے بدن پر ملنا شروع کیا تو مٹی سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلنے لگی. میں نے پوچھا اس مٹی سے جس کو میں صابن کے طور پر استعمال کر رہا تھا, مٹی سے میں نے پوچھا بدو گفتم یہ مشکی یا عبیری, میں نے اس سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عبیر ہے؟ یا بوئے دلانے سے تو مستم کی میں تیری
علاوہ خوشبو سے مست ہو گیا ہوں. تو مٹی ہے تیرے اندر خوشبو کہاں سے ہے؟ وہ گفتا منزل ناچیز بودم ولیکن مدت بعد نشستم. مٹی نے کہا کہ میں ایک حقیر مٹی تھی لیکن ایک مدت تک پھول کے ساتھ رہی ہوں. جمال ہم نشی درمن اثر تک وگرنا من ہوما خاتم کی حسن. میں مٹی تھی لیکن ایک عرصے تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں. میری دوست جو وہ پھول تھا میں اس کی ہم نشینی میں رہی ہوں. اور جمال ہم نشی درمن اثر کر وگرنا منہما خاتم کی حسن. میرے دوست کے حسن نے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں. اس سے انہوں نے ثابت یہ کرنا چاہا ہے کہ مٹی اگر پھول کی صحبت میں رہے تو خوشبودار بن جاتی ہے. یعنی ہر چیز اپنے ماحول کا اثر قبول کرتی ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پورے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے. عالم نے یہ کہا کہ چلا جا انطلق الی ارض کذا و کذا، چلا جا فلاں سرزمین کی طرف، ولا ترجع الی ارض، اپنی زمین کی طرف مت لوٹ، فانها ارض سوء، وہ بری زمین ہے، وہ برائی کا اثر تیرے اوپر آ جائے. اب ادھر مت جا، اچھی زمین کی طرف چلا جا. بیچارہ اس راستے کی طرف چلا، راستے ہی میں اس کی موت کا پروانہ آ گیا اوپر سے. عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی جان نکالیں گے، ہم اس کی روح لے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی روح لے جائیں گے. اور دونوں نے دلیلیں پیش کی. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو روح لے جائیں گے. دلیل یہ ہے کہ یہ توبہ کر چکا ہے. اور عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم لے جائیں گے اس لیے کہ ابھی تو اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے. اب دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں کی دلیل بڑی مضبوط ہے، دونوں بڑی مضبوط دلیلیں دے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں، کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں فیصلہ کر دوں. قضیہ کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا، کہا کہ ایسا ہے کہ زمین ناپ لو، جہاں سے یہ چلا ہے اور جس سرزمین کی طرف جا رہا تھا اس کے گاؤں کا اور اس اچھے گاؤں کا فاصلہ ناپ لو. جس سرزمین کی طرف زیادہ قریب ہو وہی فرشتے لے جائیں. ناپا گیا تو وہ آدمی اس نیکوں کی سرزمین کی طرف تھوڑا سا آگے، لہذا رحمت کے فرشتوں سے لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر رحم کیا، کہتے مرتے وقت وہ اپنے سینے کے بل کسی سے آگے جا رہا ہے. اس طرح جذبہ پیدا ہونا چاہیے آدمی کے اندر بری جگہ سے بھاگنے. آدمی مرتے وقت پیٹ کے بل آگے کی طرف گھسٹتا تھا، ایسا حدیث چلتا تھا. اس کو کہتے توبہ، کہ کبھی آدمی برائی کی طرف پلٹ کر کے نہ دیکھے. اس میں توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ توبہ کس طرح کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرتا ہے. اور قرآن میں ہے کہ ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، بے شک اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ توبہ کے تمام شرائط موجود ہونی چاہیے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا جن لوگوں کا ایمان پہاڑوں کے برابر تھا، جن کے صبر کو قرآن میں ضرب المثل کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جن کا ایمان، جن کا اعتقاد پہاڑوں جیسا تھا، ان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ قرآن میں پہلے مخاطبین ہیں صحابہ کرام، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو اے مومنوں، اے صحابہ. اللہ اکبر. ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کتنی اہم ہے، توبہ کتنی اہم ہے. اور فرمایا گیا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تفلحون کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے در حقیقت فلاح کو معلق کیا توبہ کے اوپر. یعنی فلا یرجو الفلاح الا التائبون، تائب ہی توبہ کرنے والا ہی امید رکھے کامیابی کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر آدمی توبہ نہیں کرتا اپنے گناہوں سے تو وہ کامیابی کی امید نہ رکھے. لعلکم تفلحون سے یہ مستفاد ہوا کہ